یہ تصویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا اور بغیرت انسان ہے جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اور اس نے جس طرح کا کنٹینٹ بنایا، نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور اس گھٹیا انسان نے یہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ ویڈیو لگا کر اتقاف میں بیٹھ گیا۔ اور پولیس نے کیا کیا، پولیس نے ان کو اٹھایا، اتقاف سے اٹھایا اور سیدھا جو ہے وہ ان کو تھانے میں لے گئی۔ جناب اپڈیٹس کچھ یہ ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے 295B کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور یہ اس ٹائم پولیس کی حراست میں ہے۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں جس طریقے سے ٹک ٹاکر کنٹینٹ بنا رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ نعوذ باللہ نماز کی جو ہے وہ بے حرمتی کر رہے تھے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ کچھ ٹک ٹاکر جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں، اور وہاں پر کوئی جو ہے وہ اللہ والا کوئی بندہ جو سائی ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے، اس سے جا کر سلام کرتے ہیں، اور جیسے ہی سلام کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ وہ سلام کر دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ والا بندہ ہوتا ہے، وہ ملنگ بندہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا اس کو جا کر 10 روپے کا نوٹ دے دیں گے اور ساتھ ویڈیو بنا دیں گے، اور ساتھ میں پتہ نہیں وہ کون سا ہے، وہ ایک ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا وہ گانا بھی چلا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ سارے کام وہ گانا پیچھے بیک میں لگا دیں گے، اور معاملات جو ہے وہ ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں گے۔ انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت کرتے ہیں لوگ۔ میں آج جو بات کر رہا ہوں، اس ٹک ٹاکر کی بات کر رہا ہوں، یہ 3 بھائی ہیں، اور تینوں جو ہے وہ یہی کام کرتے ہیں، اور ان کے کم از کم کوئی اس کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر کوئی 4 ملین پلس جو ہے نا وہ ان کے فالوور ہیں۔ لیکن لوگوں نے جیسے ہی آواز اٹھائی سوشل میڈیا کے اوپر، اب اس کی جو پاور ہے وہ لوگوں کا پتہ چلی کہ جیسے ہی آواز اٹھائی جاتی ہے، اور اس آواز کے اندر جو ہے وہ اتنا دم ہوتا ہے کہ پولیس نے اس چیز کو دیکھا اور ان کو گرفتار کیا، اور دوران جو ہے وہ اتقاف گرفتار کیا گیا۔ یہ لوگ بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ جناب ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں، اور کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ جناب آپ اتقاف میں جو ہے وہ جا کر بیٹھیں، شاید آپ کی جو ہے نا گرفتاری نہ ہو۔ اور اس معاملے کی جو اس طرح کے سنگین معاملات ہوتے ہیں، اس میں پھر اتقاف میں بھی جو ہے نا وہ بندے کو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو دبوچا جا سکتا ہے۔ قانون جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ عمل کرواتا ہے پھر اس چیز کو۔ میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کروں گا جو وکیل حضرات ہیں، انہوں نے بڑا زبردست یہ قدم اٹھایا کہ جناب انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دبوچا، اور ان کے اوپر جو ایف آئی آرز وغیرہ کروائی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جناب رجب بٹ اس طرح کی کوئی جب معاملات کرتا ہے تو اس کو کیوں اس کے اوپر پرچے کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر پرچے کیوں نہیں کیے جاتے؟ حالانکہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا جو یہ وہی رجب بٹ ہے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا، اور یہ پرانی ویڈیوز تھیں، اور ان کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی اس معاملے کو لے کر، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ معاملات چلے آگے تک، جو ہے وہ لندن تک، وہاں تک چلے گئے، سعودیہ گئے بعد میں، یہ چیزیں ہم نے خود دیکھی۔ لیکن آج یہی ٹک ٹاکر وہی غلطیاں کر رہے ہیں، وہی جو ہے وہ اس طرح کے بلنڈر مار رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم ایک مسلمان ہیں اور ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمیں تو اس طرح کا کنٹینٹ کبھی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو اس طرح کا کنٹینٹ بنائے ان کے خلاف جانا چاہیے۔ لیکن یہ اتنا درندہ اور گھٹیا انسان ہے جس نے مسلمانوں کے جو ہے جذبات سے کھیلا ہے، اور مسلمانوں کے جب جذبات مجروح ہوتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پھر برداشت نہیں کرتا۔ اور پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو علماء کرام کی آواز ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ ان کی وکلاء حضرات کی جو آواز ہوتی ہے، یہ پھر ان آواز میں دم ہوتا ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ آج جو ہے وہ ان کو جب پکڑا جاتا ہے، ان کے اوپر جو معاملات کیے جاتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے اندر کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ ہم نے دیکھا کہ جس میں ہم نے جو ہے وہ کپڑے اتار کر جو ہے وہ شرٹ اتار کر وہ پانی میں نہانے کی کوشش کر دیتا ہے، اور وہ گانا چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ انتہائی گھٹیا عمل ہے، اور اس طرح کے عملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کو جو ہے وہ ابھی دبوچ تو لیا گیا ہے، لیکن 295B کا مقدمہ جو ہے وہ لاہور کے ایک وکیل ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر درج کروایا ہے، اور ادارے جو ہے وہ اب متحرک ہو چکے ہیں۔ اداروں کو جو ہے وہ اب یہ چاہیے کہ اس طرح کا جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے، تاکہ یہ اس طرح کے بغیرتی کے اور گھٹیا جو ہے وہ کنٹینٹ نہ بنائے۔ کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ کام کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے اوپر بات نہ کرو۔
آپ صرف اور صرف اپنے مذہب کے اوپر بات کرو. ہاں اگر آپ کسی کو تبلیغ دے سکتے ہو تو وہ تبلیغ آپ دے سکتے ہیں، لیکن کسی کے اس طرح کا جو ہے وہ مذہب کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو مسلمان ہے، اور مسلمان ہو کر جو ہے وہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ جو ہے نا وہ بےعزتی کر رہے ہیں. اور اس طرح کی بے عزتی اور بے حرمتی جو ہے وہ قرآن پاک کی نہیں کرنی چاہیے. خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کے اوپر کنٹرول کیا جائے. اور نعوذ باللہ جو ہے وہ اس طرح کے جو بے حرمتی جب کریں گے تو پھر آپ کے سامنے ہے کس طرح کے معاملات جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. اور یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویڈیو پاکستان میں نہیں دیکھی جاتی، یہ ویڈیو آل اوور ورلڈ دیکھی جاتی ہے. اور جب یہ پوری دنیا میں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام کا گڑھ ہے، اور اس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. خدا کا واسطہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جناب. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم صاحب کی جو ہے وہ ان کی تصویر کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جاتی ہے جناب. لوگ جو ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بندے کے منہ پر جو ہے وہ فوٹو لگایا ہوتا ہے، ویڈیو بنائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب تو ساڑھے گھر آنا ہے نہیں آنا. قائد اعظم کو جو ہے نا وہ ساتھ میں بیلچے اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مطلب ان کے اوپر مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جناب ہم پتہ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح کی قوم ہے کہ جس نے ہمارا ملک بنایا، جو ہمارا قائد ہے، ہم اس کے اوپر بھی یہی کام کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ سمے سے بالا تر ہے. اور یہ جس طرح کے یہ یوٹیوبرز ہیں یا یہ جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں، انتہائی گھٹیا کنٹینٹ ہے. اور ہمیشہ جب بھی کنٹینٹ بنایا جائے تو وہ ایک پازیٹیو آواز ہو، پازیٹیو چیز ہو، کسی چیز کی انفلوئنسنگ کی جا رہی ہو، پھر چلو سمجھ آتا ہے. لیکن اس طرح کی جو ہے وہ ہمارے جو قائد ہیں قائد اعظم صاحب، ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، ان کی تصویروں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، نمازوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ملک پاکستان میں بھی دیکھی جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگین نوعیت کے جرم ہے، اور ان کو جو ہے وہ یہ جرم نہیں کرنے دینے، اور ان کے اوپر جو ہے FIR ہونی چاہیے. اور یہ بغیرت انسان جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اب جیل میں ہے، اور یہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.